ظلم کی ابتدا اور ایک معصوم جان کی آزمائش۔ دور کسی جادوئی سلطنت میں جہاں پہاڑ بادلوں کو چھوتے تھے اور دریا چاندنی میں چمکتے تھے، ایک شاندار محل کھڑا تھا۔ باہر سے دیکھنے والوں کو یہ جگہ کسی خواب جیسی لگتی تھی، لیکن اس خواب کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جو روح کو ہلا دے۔ اس سلطنت پر ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی، ملکہ زارینہ۔ اس کی آنکھوں میں غرور، لہجے میں سردی اور دل میں صرف طاقت کی خواہش تھی۔ اس کے لیے محبت، رشتے اور انسانیت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ یاد رکھو، اس محل میں صرف میری مرضی چلے گی۔ اس کی آواز گونجی اور دربار میں موجود ہر شخص خوف سے کانپ اٹھا۔ ملکہ کا ایک بیٹا تھا، شہزادہ حارث، جو اپنی ماں کے برعکس نرم دل اور مہربان تھا۔ وہ اکثر محل سے باہر جا کر عام لوگوں کی مدد کرتا تھا، جس بات پر ملکہ کو سخت غصہ آتا تھا۔ ایک دن شکار کے دوران شہزادہ حارث جنگل میں زخمی ہو گیا۔ گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگ گیا اور وہ زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ کوئی ہے؟ مدد کرو! اس کی مدھم آواز درختوں میں گم ہو گئی۔ اسی وقت ایک سادہ سی لڑکی عالیہ اپنی ماں کے ساتھ لکڑیاں جمع کر رہی تھی۔ اس نے آواز سنی اور فوراً دوڑ کر وہاں پہنچی۔ اماں، یہاں کوئی زخمی ہے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ انہوں نے شہزادے کو اٹھایا، اپنے چھوٹے سے جھونپڑے میں لے گئے اور کئی دن تک اس کی خدمت کی۔ جب شہزادہ ہوش میں آیا، اس نے پہلی بار عالیہ کو دیکھا۔ اس کی سادگی، اس کی آنکھوں کی معصومیت اور اس کی بے لوث خدمت نے شہزادے کے دل کو چھو لیا۔ تم نے میری جان بچائی، وہ شہزادہ دھیرے سے بولا۔ عالیہ مسکرا کر کہنے لگی، یہ ہمارا فرض تھا۔ دن گزرتے گئے اور ان کے درمیان ایک خاموش محبت پروان چڑھنے لگی۔ آخرکار شہزادہ محل واپس لوٹا، مگر اس کے دل میں اب صرف ایک ہی خواہش تھی۔ اماں جان، میں عالیہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ملکہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ایک عام لڑکی، ایک غریب، تم ایک شہزادے ہو! وہ چیخی، لیکن شہزادہ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ اگر میں اس سے شادی نہ کر سکا تو میں یہ محل چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر ملکہ خاموش ہو گئی۔ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل سے اس نے کبھی عالیہ کو قبول نہیں کیا۔ سادہ سی تقریب میں جنگل کے بیچ شہزادہ اور عالیہ کی شادی ہو گئی۔ محل میں داخل ہوتے ہی عالیہ کو عجیب نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ نوکرانیوں کی سرگوشیاں، درباریوں کی تنزیہ نظریں، اور سب سے بڑھ کر ملکہ کی سرد نگاہیں۔ یاد رکھو، تم اس محل کا حصہ ہو مگر اس کی عزت نہیں، ملکہ نے سخت لہجے میں کہا۔ عالیہ نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن خوشخبری آئی۔ ملکہ حضور، شہزادی پیدا ہوئی ہے۔ یہ سنتے ہی محل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر ملکہ کا چہرہ سیاہ پڑ گیا۔ بیٹی، اس نے غصے سے کہا، مجھے وارث چاہیے تھا۔ وہ فوراً عالیہ کے کمرے میں گئی۔ عالیہ کمزور حالت میں اپنی نومولود بچی کو گود میں لیے مسکرا رہی تھی۔ دیکھیں ملکہ، کتنی خوبصورت ہے، عالیہ نے محبت سے کہا۔ ملکہ نے بچی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں نفرت چمک اٹھی۔ یہ اس محل کی وارث نہیں ہو سکتی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہزادہ حارث نے آگے بڑھ کر کہا، اماں جان، یہ میری بیٹی ہے اور میرے لیے سب کچھ ہے۔ ملکہ نے کچھ نہ کہا، مگر اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، محل کے سب دروازے بند تھے اور ہر طرف خاموشی تھی۔ عالیہ اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے سو رہی تھی، جب اچانک دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ملکہ تھی۔ اس نے آہستہ سے بچی کو اٹھایا اور بغیر کسی آواز کے کمرے سے نکل گئی۔ نہیں! اچانک عالیہ کی آنکھ کھل گئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی محل میں کوہرام مچ گیا۔ میری بیٹی کہاں ہے؟ عالیہ چیخ رہی تھی۔ ملکہ نے سرد لہجے میں کہا۔
وہ اب اس محل کا حصہ نہیں، اسے بھول جاؤ، وہ میری جان ہے۔ عالیہ رو پڑی۔ شہزادہ حارث بھی بے بس کھڑا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس معصوم بچی کو جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا، اس کی قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ وہ صرف ایک عام بچی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی طاقت کا راز اپنے اندر چھپائے ہوئے تھی جو ایک دن پوری سلطنت کا نظام بدل دے گا۔ چھپی ہوئی حقیقت اور وقت کا بدلتا پہیا۔ رات کے اندھیرے میں جنگل کے سنسان راستے پر وہ معصوم بچی ایک پرانے درخت کے نیچے کپڑے میں لپٹی ہوئی پڑی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے ننھے وجود کو چھو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے قسمت خود اس کی حفاظت کر رہی ہو۔ کچھ ہی دیر میں ایک بوڑھی عورت وہاں سے گزری، جس کی آنکھوں میں برسوں کا تجربہ اور دل میں عجیب سی پہچان تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر اس بچی پر پڑی وہ رک گئی۔ اس نے جھک کر بچی کو اٹھایا، اور جیسے ہی اس نے اسے اپنے قریب کیا، ایک ہلکی سی روشنی اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ بوڑھی عورت نے آہستہ سے کہا، یہ کوئی عام بچی نہیں ہے، اس کی قسمت میں کچھ بہت بڑا لکھا ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی، اور اسی لمحے اس بچی کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ اس نے اس بچی کا نام نور رکھا، کیونکہ اس کے چہرے سے روشنی جھلکتی تھی۔ ادھر محل میں عالیہ دن رات اپنی بیٹی کے غم میں ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آنسو خشک ہو چکے تھے، مگر دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ شہزادہ حارث بھی اندر سے بکھر چکا تھا، مگر وہ اپنی ماں کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت نہ کر سکا۔ ملکہ زارینہ اپنی کرسی پر بیٹھی مطمئن تھی، جیسے اس نے ایک خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہو۔ ایک کمزور بیٹی اس سلطنت کی وارث نہیں بن سکتی، وہ خود سے کہتی، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ جسے کمزور سمجھ رہی ہے وہی اس کے غرور کو توڑنے والی ہے۔ سال گزرتے گئے۔ نور اب ایک خوبصورت باہمت اور ذہین لڑکی بن چکی تھی۔ بوڑھی عورت نے اسے صرف پرورش ہی نہیں دی، بلکہ اسے علم، ہنر اور سچائی کی طاقت بھی سکھائی۔ نور کو بچپن سے ہی احساس تھا کہ وہ عام نہیں ہے۔ اسے خوابوں میں ایک محل دکھائی دیتا، ایک عورت کے آنسو اور ایک آواز جو اسے پکارتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں کون ہوں؟ وہ اکثر سوچتی۔ ایک دن بوڑھی عورت نے اسے سچ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نور کو اپنے پاس بٹھایا اور آہستہ آہستہ پوری کہانی سنائی کہ کیسے اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا اور کیسے وہ ایک سلطنت کی شہزادی ہے۔ نور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے اندر ایک نئی آگ جل اٹھی۔ تو مجھے میری ماں سے جدا کیا گیا، صرف اس لیے کہ میں ایک بیٹی ہوں۔ بوڑھی عورت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹی، تمہاری اصل طاقت تمہاری پیدائش میں نہیں، بلکہ تمہارے کردار میں ہے۔ وقت آئے گا جب تمہیں اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، مگر یاد رکھنا، بدلہ نہیں، انصاف چاہیے۔ یہ الفاظ نور کے دل میں نقش ہو گئے۔ ادھر محل میں حالات بدل رہے تھے۔ ملکہ زارینہ بوڑھی ہو رہی تھی اور سلطنت میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ لوگ اس کی سختی اور ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ فصلیں خراب ہو رہی تھیں، تجارت کمزور پڑ رہی تھی، اور رعایا کے دلوں میں غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس محل میں ظلم بڑھ گیا ہے، لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے۔ شہزادہ حارث بھی اب بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آتا تھا۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یاد کرتا جسے وہ بچا نہ سکا۔ کاش میں اس دن اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو جاتا، وہ خود کو کوستا۔ عالیہ کی حالت بھی اب پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ وہ خاموش، کمزور اور ٹوٹی ہوئی سی رہنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا، میری بیٹی کہاں ہے؟ اور پھر ایک دن سب کچھ بدلنے والا تھا۔ سلطنت میں اعلان ہوا کہ ایک عظیم مقابلہ ہوگا، ایسا مقابلہ جس میں عقل، ہمت اور انصاف کی آزمائش ہوگی۔ جو بھی جیتے گا اسے دربار میں خاص مقام دیا جائے گا۔ یہ اعلان جنگل تک بھی پہنچا۔ نور نے یہ سنا اور اس کے دل میں کچھ جاگا۔ یہی موقع ہے، اس نے خود سے کہا۔ بوڑھی عورت نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، وقت آ گیا ہے بیٹی، اپنی پہچان واپس لینے کا۔
نور نے سادہ لباس پہنا مگر اس کی آنکھوں میں اعتماد چمک رہا تھا۔ وہ محل کی طرف روانہ ہوئی، اس جگہ کی طرف جہاں سے اس کی کہانی شروع ہوئی تھی۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچی سپاہیوں نے اسے روک لیا۔ تم کون ہو؟ نور نے پرسکون لہجے میں کہا، میں ایک عام لڑکی ہوں جو اپنے ہنر کو آزمانے آئی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا یقین تھا کہ سپاہی خاموش ہو گئے۔ دربار میں داخل ہوتے ہی ہر نظر اس پر رک گئی۔ سادہ لباس کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش تھی۔ ملکہ زارینہ نے بھی اسے غور سے دیکھا، اور نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے اس کا دل بے چین ہو گیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے خود سے سوچا۔ مقابلہ شروع ہوا۔ ایک کے بعد ایک لوگ آئے مگر کوئی بھی تمام آزمائشوں کو مکمل نہ کر سکا۔ پھر نور کی باری آئی۔ اس نے نہ صرف ہر سوال کا جواب دیا بلکہ ایسے فیصلے کیے جو انصاف اور رحم دونوں کا عکس تھے۔ دربار میں موجود سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ لڑکی عام نہیں ہے، وزیروں نے سرگوشی کی۔ شہزادہ حارث بھی اسے دیکھ رہا تھا، اور اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگ رہا تھا، جیسے وہ کسی اپنے کو دیکھ رہا ہو۔ آخرکار نور نے مقابلہ جیت لیا۔ ملکہ زارینہ نے اسے اپنے سامنے بلایا۔ تم نے سب کو حیران کر دیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ نور نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں صرف انصاف چاہتی ہوں۔ یہ الفاظ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ملکہ نے بھنویں سکڑتے ہوئے کہا، کیسا انصاف؟ نور نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، اور پھر کہا، وہ انصاف جو سالوں پہلے ایک معصوم بچی سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ سن کر ملکہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہانی اب اپنے سب سے بڑے موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ سچ کا انکشاف اور انصاف کی جیت۔ دربار میں سناٹا چھا چکا تھا۔ ہر آنکھ نور پر جمی ہوئی تھی اور ہر دل کسی بڑے انکشاف کا انتظار کر رہا تھا۔ ملکہ زارینہ کی پیشانی پر پسینہ نمودار ہو چکا تھا، مگر وہ اپنی آواز کو مضبوط رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ نور نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ اس کی آواز میں نہ غصہ تھا نہ خوف، صرف سچائی کی طاقت تھی۔ سالوں پہلے ایک معصوم بچی کو اس محل سے نکال دیا گیا تھا، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی تھی۔ کمزور سمجھی گئی، ناپسند کی گئی۔ عالیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جیسے وہ ہر لفظ کو محسوس کر رہی ہو۔ نور نے اپنی بات جاری رکھی، اس بچی کو جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، مگر اللہ نے اسے بچا لیا، اسے ایک نئی زندگی دی، اور آج وہ یہاں کھڑی ہے۔ یہ سن کر پورا دربار ہل گیا۔ کیا مطلب؟ وزیروں نے حیرت سے کہا۔ نور نے آہستہ سے کہا، وہ بچی میں ہوں۔ یہ الفاظ گونج کی طرح پورے محل میں پھیل گئے۔ ہر شخص ساکت رہ گیا۔ شہزادہ حارث کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بے اختیار آگے بڑھا۔ نور، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عالیہ نے چیخ ماری، میری بیٹی! وہ دوڑ کر نور کے پاس آئی اور اسے گلے لگا لیا۔ ماں اور بیٹی برسوں بعد ملے تھے، اور یہ منظر دیکھ کر دربار میں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملکہ زارینہ اپنی جگہ کھڑی تھی، جیسے اس کے قدم زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس کے چہرے پر غرور کی جگہ اب خوف اور پچھتاوا تھا۔ یہ ممکن نہیں، وہ بڑبڑائی۔ نور اس کے سامنے آئی اور نہایت سکون سے بولی، آپ نے مجھے کمزور سمجھا، مگر آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں مضبوط بنوں۔ آپ نے مجھے تنہا چھوڑا، مگر میں نے سیکھا کہ خود پر کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے۔ ملکہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار اپنی غلطی کو محسوس کیا۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی، وہ دھیرے سے بولی۔ نور نے کہا، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر اصل طاقت اسے ماننے میں ہے۔ دربار میں موجود لوگ اب ملکہ کی طرف دیکھ
رہے تھے جیسے انصاف کا فیصلہ چاہتے ہوں۔ ملکہ زارینہ آہستہ آہستہ اپنے تخت سے نیچے اتری اور سب کے سامنے سر جھکا دیا۔ میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ میں نے ایک معصوم کے ساتھ ظلم کیا۔ آج میں اپنے کیے کی سزا قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ ایک ظالم ملکہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکی، آج خود اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہی تھی۔ شہزادہ حارث نے آگے بڑھ کر کہا، اماں جان، سزا سے زیادہ ہمیں اصلاح کی ضرورت ہے۔ نور نے بھی کہا، اگر واقعی انصاف چاہیے تو اس سلطنت کو بدلنا ہوگا۔ یہاں ہر بیٹی کو وہی عزت ملنی چاہیے جو ایک بیٹے کو ملتی ہے۔ یہ الفاظ دربار میں گونج اٹھے۔ ملکہ نے سر ہلایا۔ آج سے اس سلطنت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہر انسان برابر ہوگا، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، بیٹا ہو یا بیٹی۔ لوگوں نے خوشی سے نعرے لگائے۔ برسوں بعد اس محل میں انصاف کی روشنی پھیلی تھی۔ نور کو شہزادی کا درجہ دیا گیا، مگر اس نے تخت کے بجائے لوگوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اصل طاقت خدمت میں ہے، نہ کہ حکمرانی میں۔ عالیہ کے چہرے پر اب سکون تھا اور شہزادہ حارث کی آنکھوں میں فخر۔ ملکہ زارینہ نے اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر سکے۔ یہ کہانی صرف ایک شہزادی کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس انسان کی تھی جسے کبھی کمزور سمجھا گیا، جسے نظر انداز کیا گیا، مگر وقت نے ثابت کیا کہ اصل طاقت دل، ہمت اور سچائی میں ہوتی ہے۔ اختتامی لائن جو دوسروں کو کمزور سمجھتے ہیں، وقت انہیں سکھا دیتا ہے کہ اصل طاقت عہدے میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر انسان کی عزت کرو، کیونکہ قسمت کسی کو بھی کسی بھی لمحے بلند کر سکتی ہے۔